پھر دیکھیں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 178 میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہے کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں سے کہ کافر ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ جو ان کو ڈھیل اللہ دے رہا ہے، جو مہلت اللہ ان کو دے رہا ہے، جو موقع اللہ ان کو دے رہا ہے، ہرگز یہ مت سمجھنا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا خیر ہے۔ کوئی سوچ رہا ہوگا یار میں تو مسلمان نہیں ہوا پھر بھی مجھ پر تو عذاب نہیں آیا، میں تو سکون سے زندگی گزار رہا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں تب بھی اپنی آرام سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کافروں ہرگز یہ گمان میں مت رہنا کہ جو مہلت تمہیں دی جا رہی ہے یہ مہلت تمہارے لیے بہتر ہے، یہ جو تم اپنی عمر گزار رہے ہو اس کا تم کو کوئی فائدہ ہوگا، یہ ہرگز نہیں، کوئی اس میں تمہاری بھلائی نہیں ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے جب تم کو مہلت دی ہے تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اس مہلت کا صحیح استعمال کرتے، اللہ رسول کو راضی کرتے، دین اسلام کے طریقے پر چلتے، لیکن انسان نے اس مہلت کا بھی غلط استعمال کیا اور کہا کہ نہیں ہم کو تو کچھ نہیں ہونے والا، کوئی عذاب نہیں آنے والا ہم پر۔ تو اللہ کیا فرماتا پھر آگے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی مجھے تو بہت موقع ملا، مجھ پر کوئی عذاب نہیں آتا، مجھ پر تو رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، کاروبار بھی بہت اچھا میرا چل رہا ہے، گھر میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، رشتہ دار بھی بڑے اچھے ہیں، دوستوں میں بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے میری، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آتی، بڑی اچھی زندگی میری چل رہی ہے۔ تو اگر یہ بڑی اچھی زندگی تمہاری چل رہی ہے تو پھر یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مہلت ہے کہ آج موقع ہے سدھر جاؤ۔ یعنی کہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر کسی انسان پر مصیبت نہ آئے تو سمجھنا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اگر مصیبت نہ آئے تو سمجھنا، غور کرنا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، اسی کا امتحان لیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور وہ بندہ جس پر کوئی مصیبت ہی نہیں آتی، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، سب چنگا سی، تو سمجھ لو پھر اللہ تم سے ناراض ہے۔ اور اگر مصیبت ہے مطلب ہاں اللہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی کہ آپ ترتیب بھی تو دیکھیے کیا ہے، پہلے کہا ان کے لیے بڑا عذاب ہے، پھر کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اب اللہ نے کیا کہا ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو یہ کافر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی اچھی چل رہی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو پھر یہ تو مہلت اللہ نے تم کو دی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس کا صحیح استعمال کرتے۔ اگر کوئی مصیبت زندگی میں نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم کو تو دیکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ میں آپ کو بڑا ہی پیارا واقعہ سناتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے تو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول کا نکاح ہوا، تو مہینہ بھر اچھا وہ رہنے لگے، اچھی زندگی گزر رہی تھی، کوئی مصیبت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو آپ کی بیوی نے، وہ صحابی رسول کی بیوی نے کہا کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ کہا طلاق کیوں چاہیے؟ سب کچھ تو ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، کیوں طلاق چاہیے؟ کہا میں وہ تم کو وجہ بعد میں بتاؤں گی، نبی کے پاس چلو، مجھے بس آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ صحابی رسول سمجھاتے رہے کہ دیکھو کیا مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، جب کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، گھر میں کھانے کے معاملے میں کوئی کمی نہیں ہے، جب کوئی پریشانی نہیں ہے تو تم کو مجھ سے طلاق کیوں چاہیے؟ کہا نہیں بس چاہیے طلاق۔
کہا چلو نبی کی بارگاہ میں. کہا ٹھیک ہے. وہ صحابی رسول اپنی بیوی کو لے کر کے نبی کی بارگاہ میں جانے کے لیے نکلے. ابھی آدھے راستے پر پہنچے تھے, اچانک سے وہ صحابی رسول کو ٹھوکر لگی. ٹھوکر لگنے سے کیا ہوا, پیر میں تھوڑا سا درد ہوا, زخم آیا. ٹھوکر لگنے کی وجہ سے پیر میں زخم ہو گیا. تو وہ صحابی رسول کو ان کی بیوی نے کہا اب مجھے تم سے طلاق نہیں چاہیے, چلو واپس گھر چلتے ہیں. واپس گھر آئے تو کہا بھی اپنی بیوی سے کہا, بیگم سے کہا کہ ذرا مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. پہلے تم کہہ رہی تھی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے, پھر آدھے رستے تک ہم گئے, وہاں مجھے ٹھوکر لگی, تو پھر تم نے کہا کہ نہیں اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. ماجرا کیا ہے, میں تو سمجھ ہی نہیں پایا, میرے تو بات ہی نہیں پلے پڑی, کیا بات ہے. تو وہ صحابیہ نے, اس صحابی رسول کی بیوی نے کہا دراصل میں 1 مہینے سے آپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئی اب تک, تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے, اسی لیے تو اس نے مصیبتوں کا رخ پھیر دیا, اسی لیے تو آپ پر کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے. تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے, اور اگر واقعی میں اللہ آپ سے ناراض تھا تو پھر بھلا میں اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں جس سے اللہ ناراض ہے. کہا پھر بعد میں تم نے فیصلہ کیوں بدل دیا, بعد میں پھر تم کیوں کہنے لگی کہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. تو کہا کہ پہلے تو میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید اللہ تم سے ناراض ہے اس لیے کوئی مصیبت نہیں آتی, لیکن جب ہم جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو ٹھوکر لگی نا, تکلیف پہنچی نا, تب مجھے اطمینان ہو گیا کہ نہیں میرے شوہر سے اللہ ناراض نہیں ہے, تکلیف آ رہی ہے میرے شوہر پر, ناراض نہیں ہے. تو لوگ تو یہ کہتے مولا میں اتنا پریشان ہو گیا, مصیبتیں پریشانیاں ہیں, مجھے نکال دے مصیبت سے, نکال دے پریشانی سے. تو کیا آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی نظر رحمت پھیر دے ہم سے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے اور مصیبتیں آنا بند ہو جائے؟ تو وہ صحابیہ نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی, تو اب جب آپ کو ٹھوکر لگی, پریشانی ہوئی, مصیبت آئی, تب مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے, تو اس لیے چلیے آپ مجھے کوئی طلاق آپ سے نہیں چاہیے. تو ہم تو مصیبت کے آنے پر تو پریشان ہو جاتے کہ یار مصیبت آ گئی, پریشان ہو گیا. یاد رکھیے گا, اگر اللہ نے آپ کی طرف کسی مصیبت کو بھیجا ہے نا, کسی امتحان کے طور پر, تو یہ مت سمجھنا کہ میں اس مصیبت کی وجہ سے بڑا کمزور ہو گیا اور اس کی وجہ سے مجھے بڑا نقصان ہو رہا ہے. نہیں نہیں, دراصل اللہ آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے, اسی لیے پہلے مصیبت میں گرفتار کی. اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اس کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں, جو میں اسے نوازنا چاہتا ہوں کیا اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں. اگر بچے میں سمجھ نہ ہو, صلاحیت نہ ہو, تو باپ بھی اپنے بچے کو 10 روپے نہیں دیتا. جب اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے سمجھنے کی, تب باپ اس کو 50 نہیں 100 روپے بھی دے دیتا ہے. تو یار ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوں گی تو کیسے کامیاب ہو جائیں گے ہم. تو جو مصیبت آ رہی ہے نا, دراصل تم کو آزمایا جا رہا ہے, تم کو تپایا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے. وہ شاعر نے کہا نا, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. تو اگر مصیبت آئی ہے تو یہ تو اللہ کا فضل ہے. بڑے بڑے نبیوں پر مصیبتیں آئی ہے, بڑے بڑے نبیوں پر پریشانی آئی. بس اتنا ہم کو یاد رکھنا ہے, مصیبت جب آئے نا تو ہم کو اللہ سے لو لگانا ہے, بندوں سے نہیں, اللہ سے لو لگانا ہے. ابھی ماشاءاللہ حضور سید امین القادری صاحب قبلہ کا خطاب ہوا نا 4 دن پہلے اسی موضوع پر, کہ بھئی ہم تو سب کو بول رہے کہ میں پریشان ہوں. تم نے اللہ کو بولا کبھی کہ میں پریشان ہوں میرے مالک؟ تم نے اللہ کو بولا کبھی کہ اللہ اب میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, یہ مصیبت میرے برداشت کے لائق نہیں ہے؟ تم نے سب کو تو بتا دی, اللہ کو بتایا کبھی؟ اور جو اللہ نے تم پر مصیبت بھیجی ہے وہ جانتا ہے کہ تم کتنا برداشت کر سکتے ہو, اس لیے کہ خدا نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها,
کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اتنا ہی ڈالا جاتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ اگر تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کو عیاشی میں مت گزارو، بلکہ اس مہلت کا استعمال کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، گریہ وزاری کرو، کہو کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی، خطائیں ہو گئی، آ جاؤ، پلٹ آؤ دین کی طرف، اللہ کی طرف۔ بلکہ جو لوگ طویل عمر کی خواہش رکھتے ہیں کہ بھائی لمبی زندگی ملے اور بس جینے کے لیے کمانا ہے، کمانے کے لیے جینا ہے، بس جن کی یہی زندگی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے اچھا انسان کون، سب سے بہتر کون؟ حضور نے فرمایا کہ وہ جس کی عمر بھی لمبی ہو اور عمل بھی اچھے ہو۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے برا اور سب سے بدتر کون؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل میں برائی ہو۔ تو لمبی عمر ہمارے کسی کام کی نہیں، اگر اس میں اچھائی نہیں، اگر اس میں نیکیاں نہیں تو وہ ہمارے کسی کام کی نہیں، لیکن اگر اس کے اندر نیکیاں ہے، اچھائیاں ہے، تو ہمارے کام کی ہے لمبی عمر۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ دو شخص ایک قبیلے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور چلے گئے اسلام قبول کر کے۔ تو صحابی عرض کرتے حضرت ابو ہریرہ کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے تو جنگ میں شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اور دوسرا جو شخص تھا ایمان قبول کرنے والا وہ 1 سال اور زندہ رہا، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ تو آپ فرماتے کسی نے خواب میں دیکھا کہ شہید ہونے والے سے پہلے وہ شخص جنت میں داخل ہوا جو شہید ہونے والے کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، پھر وہ اس کا انتقال ہوا۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ 1 سال زیادہ زندہ رہا شہید سے، لیکن جنت میں شہید سے پہلے داخل ہو رہا ہے۔ تو حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ شہید پہلے داخل ہوتا، یا تو وہ شہید سے پہلے وہ بندہ داخل ہو گیا جنت میں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید ہو جانے والے کے بعد جس نے 1 سال زیادہ اپنی عمر گزاری ہے، کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا اس نے پورا رمضان روزے نہیں رکھے؟ فرمایا کہ کیا وہ 4000 نفل رکعتیں نہیں پڑھتا تھا؟ حضور فرمانے لگے، کیا وہ اتنی سنتیں نہیں پڑھا کرتا تھا، اتنی نفل نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کہا یا رسول اللہ، وہ پڑھا کرتا تھا۔ کہا اس کے 1 سال کے عمل نے اس کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کرا دیا۔ تو اگر لمبی عمر ہو تو پھر یہ فائدہ ہے اس کا عمل کا، ورنہ عمر تو گھٹتی جا رہی ہے اور انسان سوچ رہا ہے اور عمر مل جائے مجھ کو۔ یہ سال کے گناہ کم ہوئے نہیں تھے تو وہ پلان کرنے لگا آئندہ سال ہم فارم ہاؤس بک کریں گے، ابھی یہ گناہ کم ہوئے نہیں تھے تو وہ کرنے لگا اس بار 31 نائٹ کو ہم گوا جائیں گے۔ یہ جو سال ہمارا چل رہا ہے اس میں اتنے گناہ ہمارے ہو گئے، پھر وہ پلان کر رہے کہ یار آئندہ سال مجھے بھی دبئی جانا پڑے گا ہیلوین منانے کے لیے۔ تو بھائی یہ جو زندگی ہماری چل رہی ہے اس کو تو پہلے بہتر بنا دو، آئندہ پھر اپنی زندگی کی فکر لگی ہوئی ہے، آئندہ کیا کرنا ہے، کہاں جا کر عیاشی کرنی ہے، کہاں جا کر برتھ ڈے منانا ہے۔ لوگوں کا تو دل بھی وہ ہو گیا، اکتا گیا لوگوں کا دل، اورنگ آباد میں برتھ ڈے مناتے کہا اور دور جائیں گے، تھوڑا برتھ ڈے منانے اور دور جائیں گے۔ ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ تو اللہ نے اگر ہم کو مہلت دی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس اللہ کی طرف رجوع کرے، اس اللہ کی طرف بڑھے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے زندگی دی، لمبی عمر بھی اگر تو نے دی ہے تو تیرا شکر ہے، کم عمر بھی تو نے دی ہے تو تیرا شکر ہے۔ بس مولا ہم تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے، مولا جتنی تو نے ہم کو عمر دی ہے، زندگی دی ہے، بس وہ عمر تیری فرما برداری میں گزرے، تیرے رسول کی اطاعت میں گزرے، تیرے رسول کی محبت میں گزرے، بس یہ ہماری دعا ہو۔ ورنہ کیا کریں گے ہم 50 سال بھی زیادہ زندہ رہ کر؟ حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر شیر کی 1 دن کی زندگی ہوتی ہے۔
گیدڑ کی 100 سال کی زندگی کسی کام کی نہیں، اگر تم نے ایک دن بھی اگر تم نے شان سے اپنی زندگی گزار دی، اللہ رسول کی فرما برداری میں زندگی گزار دی، بڑے سے بڑا کافر بھی اگر ہو نا، فرعون بھی تم سے نیچے ہے پھر، ہاں وہ بادشاہ ہوگا اپنے زمانے کا، تم نے ایک دن اللہ رسول کی فرما برداری میں گزارا تو وہ بادشاہ کسی کام کا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں تم محبوب بن جاؤ گے۔ تو حق کو اللہ رسول کی فرما برداری کا خیال ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے اندر تصور ہو کہ مولا ہم تیری عبادت کریں، تیری فرما برداری کریں، تیرے رسول کی اطاعت کریں، اور اسی میں ہماری زندگی بسر ہو بس۔ تو اگر یہ ہمارا مقصد ہے زندگی میں تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر نہیں ہے صرف ہم کو مزے کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ مجھے ابھی ایک شخص آ کر کے کہنے لگا، حضرت ہم گئے تھے اجمیر شریف، بڑا مزہ آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں نے سفر کی ہے، لیکن جو مزہ مجھے اجمیر میں آیا کہیں مجھ کو وہ مزہ نہیں آیا۔ تو میں نے اس کو ایک ہی سوال کیا، صرف تھوڑا سا کڑوا تھا، میں نے کہا تجھے اجمیر میں مزہ آیا یا اجمیر کے سفر میں مزہ آیا؟ چونکہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا نا، تجھے اجمیر میں مزہ آیا کہ اجمیر کے سفر میں مزہ آیا؟ کہا حضرت اجمیر میں بھی مزہ آیا اور سفر میں بھی مزہ آیا۔ میں نے کہا کتنے گھنٹے کا سفر کر کے گئے تھے آپ؟ کہا حضرت ابھی جو ہے تو تقریباً 22 گھنٹے کا سفر ہمارا تھا۔ میں نے کہا اجمیر گئے تھے، غریب نواز نے بلایا تھا، غریب نواز سے ملنے گئے تھے، غریب نواز سے مانگنے گئے تھے؟ کہا ہاں۔ 22 گھنٹے تم نے سفر میں گزارے، دربار غریب نواز میں کتنی دیر کھڑے رہے تھے؟ کتنی دیر فاتحہ پڑھی تم نے؟ کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی؟ کتنے درود پاک تم نے پڑھے؟ 22 گھنٹے کا سفر کر کے اجمیر تو جا رہے ہم، وہاں جا کر 5 منٹ کی فاتحہ میں ہمارا معاملہ ختم ہو جاتا، اور اس کے بعد نکل جاتے ہم بازار میں تاکہ کچھ خرید و فروخت کر لے، بھائی کے لیے یہ لینا ہے، چچا کے لیے وہ لینا ہے، بھتیجی کے لیے یہ لینا ہے، بیوی نے یہ منگائی ہے، بہن نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، سارا وقت اس میں گزر گیا۔ غریب نواز سے تم نے کہاں ملاقات کی؟ غریب نواز سے تم نے کیا مانگا؟ کیا حاصل کیا تم نے غریب نواز سے؟ ایک وقت کی نماز تم نے غریب نواز کے دربار میں پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ نماز کے وقت میں ہم سوتے رہے ہوٹلوں میں۔ تو بتائیے لوگ کا یہ حال ہو گیا، زندگی گزار رہے مزے کے لیے، اجمیر بھی جا رہے مزے کے لیے، عمرہ کو بھی جا رہے مزے کے لیے۔ خدارا ان چیزوں سے بچے، اصل جو چیز کا مقصد ہے اسی انداز سے زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔